بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم آیت نمبر 101 سے 110 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پیارے دوستو، آپ سے پھر درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے ملے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 101۔ اور جب کبھی ان کے پاس ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا رسول آیا تو ان اہل کتاب نے کہ ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، گویا جانتے ہی نہ تھے۔ ان کے اپنے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ وہی رسول نہیں ہے جن کا ذکر تورات میں آیا ہے، تو کہتے تھے کہ پتہ نہیں، شاید اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 102۔ اس آیت میں جادو کا ذکر آیا ہے تو بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر قرار دیتے تھے۔ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ نبوت میں شیاطین یعنی جن ان کے تابع تھے اور ان جنوں کا لوگوں کے ساتھ میل جول رہتا تھا، اور وہ جنات لوگوں کو کچھ اس طرح کی چیزیں سکھاتے رہتے تھے جیسے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور لوگوں میں تفرقے ڈالنا وغیرہ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جادو کفر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفر شیاطین نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وہ جادوگر نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اور لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے 2 فرشتوں کو بابل کے علاقے میں جادو کا علم دے کر ان لوگوں میں بھیجا جو لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے، پھر بھی لوگ جادو سیکھنے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں تو تم یہ کفر نہ کرو، پھر بھی یہ لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ کوئی چیز نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر جب تک اللہ چاہے۔ یہ لوگ یہ سیکھتے ہیں جو انہیں نفع کی بجائے نقصان پہنچائے، اور وہ یقیناً جانتے ہیں کہ اس کے سیکھنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 103۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر یہ جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 104۔ بنی اسرائیل چونکہ منافقوں کی شکل میں موجود تھے تو مخالفت میں شرارتیں کرتے رہتے تھے، جیسے پہلے ذکر آیا ہے الفاظ کو بدل دینا۔ مسلمان تو لفظ رائنا بولتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، ہماری طرف توجہ دیں یا ہمیں پھر بتائیں۔ تو یہ منافق کیا کرتے تھے کہ رائنا کو رائنا بولتے تھے۔ رائنا یعنی اے ہمارے چرواہے، یعنی ان کو وہ شرارت کرنا نہیں چھوڑتے تھے کہ بھئی لفظ تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر کے معنی بدل دینا۔ تو جب کوئی ٹوکتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تو کہتے آپ نے غلط سنا ہے، ہم نے تو رائنا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم یہ لفظ ہی بدل دو، رائنا کی بجائے انظر کہا کرو،
تاکہ ان کو شرارت کا موقع ہی نہ ملے، اور توجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کرو تاکہ انظر کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 105۔ اور نہ یہ اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین مکہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، یہ اس حسد میں جل رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم پر نازل کیوں نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 106۔ اور جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا ذہن سے بھلوا دیں تو اس سے بہتر آیت یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ آیت نمبر 107۔ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ پچھلی آیت میں منسوخ کا لفظ آیا ہے، تو جب کوئی رسول آیا ہے تو دین تو وہی رہا مگر شریعت نہیں آئی، تو پچھلی شریعت کی چیزیں منسوخ کر دی گئیں یا کچھ ذہنوں سے بھلا دی گئیں۔ تو یہودیوں کا کہنا تھا کہ جب قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی تو پھر شریعت بھی وہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ قرآن نے تو تورات کی کچھ آیتیں منسوخ کر دی تھیں۔ خود قرآن مجید میں بھی ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ رہا ہے، جیسے شراب کے بارے میں پہلے حکم آیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، پھر حکم آیا کہ شراب پی کر نماز مت پڑھو، پھر اگلے حکم میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو منسوخ کا لفظ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تردید کی۔ آیت نمبر 108۔ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح پوچھنا چاہتے ہو جیسے بنی اسرائیل پوچھتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے؟ یعنی تم بھی وہی روش اختیار کرنا چاہتے ہو؟ اور سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والا سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ آیت نمبر 109۔ ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد اور بغض کی وجہ سے تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم فی الحال ان سے درگزر کرو اور چھوڑ دو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 110۔ اور تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔